ہنسی تیری آنکھیں، ہنسی تیرے آنسو، ہنسی تیری آنکھیں، ہنسی تیرے آنسو، یہیں ڈوب جانے کو جی چاہتا ہے، یہیں ڈوب جانے کو جی چاہتا ہے، ستاتے نہیں وہ تو ان کی طرف سے، ستاتے نہیں وہ تو ان کی طرف سے، خود اپنے ستانے کو جی چاہتا ہے، خود اپنے ستانے کو جی چاہتا ہے، تجھے بھول جانا تو ہے غیر ممکن۔ ڈاکٹر افتخار، کیا پیارا شعر ہے۔ تجھے بھول جانا تو ہے غیر ممکن، مگر بھول جانے کو جی چاہتا ہے، مگر بھول جانے کو جی چاہتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، عزیزو، ساتھیو، کچھ دیر پہلے ہم نے اپنے گروپ میں عمر علی زبیری صاحب کا ایک جس قدر انہوں نے برداشت گروپ کا شکریہ ادا کیا ہے، ہم نے بیان سنا ہے۔ سب سے پہلے میں یہ کہنا مناسب سمجھتا ہوں کہ کسی بھی بیان کو لے کر اگر اس کی خوبصورتی، اس کا اخلاص، اس کی محبت، اس کی ادائیگی کو اگر سننا ہے تو جس زبان میں مہارت ہوتی اسی کا مزہ آتا ہے۔ چونکہ ہمارے بھائی کے 40-45 دن رات اور دن اسی ماحول میں گزرے ہیں، ظاہر ہے کہ اور پھر زبان بھی ایسی زبان جو ماشاءاللہ ہم تمام کو اس پہ فخر ہے۔ جہاں تک ہم اردو میں سنتے بولتے ہیں، یہ اپنی مادری زبان جس پہ اپنے کو مہارت بھی ہے سننے اور سمجھنے کی، اسی طرح ہمارے بھائی کو جتنی بہترین ادائیگی ان کی اپنی مہارت زبان پر ہے۔ تو آئیے میں کوشش کروں گا کہ انہوں نے برداشت گروپ کے بارے میں، انہوں نے محمد علی زبیری جو ہمارے گروپ کے بانی ہیں اور برداشت گروپ کے بارے میں جو کچھ کہا، میں مختصر اس کا ترجمہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ آئیے سماعت فرمائیے۔ کس قدر شوق زباں ہے دل دیوانہ تیرا، کس قدر شوق زباں ہے دل دیوانہ تیرا، شکر شکوے کو کیا حسن ادا سے تو نے۔ یہ میں نے شروع میں اس لیے کہا ہے کہ اتنی لذت اور اتنی چاشنی اور اتنی خوبصورتی سے انہوں نے بیان کیا ہے، شاید میں اس کو ادا نہ کر سکوں۔ میرے بھائی جو یحییٰ کی الفاظ کی ان کی اپنی ایک پہچان ہے ادا کرنے کی، اس کی سخت ضرورت تھی اس میں۔ چلیے میں کوشش کرتا ہوں۔ آپ کہتے ہیں عمر علی زبیری مدیر مجموعہ الزبیری رعایت طبیہ، جن کی کلینکس پر اور لیبارٹریز پر ہمیں فوٹوگرافی کرنے کا موقع ملا، اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ جب ہمارے محمد علی زبیری مدیر صدر برداشت گروپ نے مقدمہ پیش کیا، اس سے متاثر ہوئے بڑا، اور ہمارے بارے میں، ہمارے گروپ کے بارے میں، اپنے بھائی کے بارے میں ان کے خیالات جو کچھ تھے اس کو میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں، میں تہہ دل سے، دل کی گہرائیوں سے برداشت گروپ کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں، جنہوں نے مجمع الزبیری رعایت طبیہ کی فوٹوگرافی کی، یہاں پر آیا اور ہمارے ہر ایک امپلائی سے ان کے اپنے خیالات جاننا چاہے۔
جہاں تک فوٹوگرافی کا سوال ہے، جس میں میرے بھائی کی جو مہارت ہے اور اس کے فوٹوگرافی کرنے میں جو احتیاجات ہوتے ہیں، جو اشیاء کی ضرورت پڑتی ہے، فوٹوگرافی کر لینا کوئی ایک آسان بات ہے، کر لے سکتے ہیں، لیکن فوٹوگرافی کرنے کے بعد اس کی ترتیب و پیشکش کی جو مہارت ہے، آواز کو کم زیادہ، کہیں کم اور اس کو کہیں زیادہ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، کہیں شارٹس کو کٹ کرنا پڑتا ہے، کہیں بنانا پڑتا ہے، جو مہارت محمد علی زبیدی میں ہے شاید کسی اور میں ہو۔ بچپن سے میرا بھائی محمد علی زبیدی ہر فن کا مالک، جہاں پر رسوم، جہاں پر کوئی اتارنا پڑتا تھا یا کسی نقشے کو یا کسی تصویر کو، کسی کو بڑی آسانی سے یہ اپنا اتار دیتے تھے۔ بچپن کا ان کا اپنا شوق، بچپن سے مہارت ان کی فیلڈ میں۔ میں ہمارے ساتھیوں کے ساتھ، میں نے ہمارے بھائیوں کے ساتھ، ہمارے دوستوں کے ساتھ ایک سفر کیا تھا کریم نگر کا، جس میں احمد علی زبیدی، محمد علی زبیدی، عمر علی زبیدی، ابو بکر بايزيد، ابو بکر باوزیر، عمر باوزیر، علی باوزیر، کئی دوست، خان صاحب وغیرہ، کافی دوست احباب تھے، جس کی جس طرح فلم بنائی گئی تھی جو قابل تعریف تھی۔ بہترین طریقے سے انہوں نے آڈیٹنگ کیا اس میں، بہترین طریقے سے اس میں جہاں جہاں ضرورت پڑتی تھی فلمی گانوں کو پیش کیا، اور جہاں جہاں اس کو سجانا تھا اس کو اپنی مہارت سے بنایا۔ محمد علی زبیدی بچپن ہی سے ایک فنی مہارت رکھتے ہیں۔ ان کے ہر فن میں، مثلا انہوں نے ماشاءاللہ بہترین کاریگری، نجار میں لے لیں آپ، ڈینٹنگ، پینٹنگ، بنائی، میکینک، آٹو الیکٹریشن، ہیوی الیکٹریشن، آپ ہر فیلڈ کے ماہر ماشاءاللہ، یہاں تک جو مہارت رکھنے والے بھی ہیں ان کے سامنے ہار جاتے۔ انہوں نے جس قدر اس مقدمے کو پیش کیا اور جس طرح اس میں آڈیٹنگ کی ہے، اس کی ایک لاجواب ان میں مہارت ہے۔ یہی نہیں، ان کے شوق و ذوق میں وہ تمام اشیاء جو استعمال ہوتے تھے زمانے 40 50 سال کے، آج تک وہ اپنے ایک ماشاءاللہ ایک بہترین فریم میں سیٹ کیے ہیں۔ پرانی اشیاء، پرانی یادگاریں، ہم خود دیکھتے ہیں کہ ہمارے گروپ میں اگر کسی دوست احباب کی تصویر یا خاندان یا کسی ہمارے یادوں سے تعلق رکھنے والی، فوری فی الفور آپ اسکرین پہ لاتے ہیں۔ یہ ان کی اپنی مہارت ہے جو شاید کسی میں پائی نہیں جاتی۔ کوئی قابل ہو تو ہم شان کہی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والے کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ انہوں نے برداشت گروپ کے تمام ساتھیوں کا دلی شکریہ ادا کیا جنہوں نے نیک تمناؤں کے ساتھ، دعاؤں کے ساتھ نوازا ہے، اور انہوں نے بھی نیک تمناؤں کا اظہار کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس گروپ کو ہمیشہ دائم و قائم رکھے۔ پھر ایک بار انہوں نے ہم تمام کا شکر ادا کیا ہے، اور ہم جس قدر ان کی اپنی باتوں کو لے کر جو کچھ بیان کر سکے، آپ لوگ انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ مطمئن ہوئے ہوں گے۔ میں پھر ایک بار اپنے صدر اور اپنی جانب سے عمر علی زبیدی صاحب کی ان کی بہترین کلمات کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ تمام بھائیوں کا شکریہ جنہوں نے نیک تمناؤں سے نوازا ہے۔ برداشت گروپ زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ یحییٰ، آپ کی تحریر کو ہم بغیر بولے ہی پڑھ لیتے، لیکن ایک زمانے کے بعد دیکھ رہا ہوں سیف یافعی ہمارے گروپ کو اٹینڈ کر رہے ہیں، اور مسلسل وہ چاہتے ہیں کہ اس کو اردو میں سنیں۔ میں ان کی ایک ذہن میں ایک بات چھوڑ دیتا ہوں میں، اور انشاءاللہ ان کو ضرور سمجھ میں بھی آئے گی کہ جہاں پر ہم مقیم ہیں اور جہاں پر عمر علی زبیدی نے اپنی تربیت اور تعلیم حاصل کی ہے، وہ ایک انٹرنیشنل شخصیت ہے۔
اور سوشل میڈیا واٹس ایپ ایک ایسی چیز ہے جس کو ہم روک نہیں سکتے، کبھی بھی کدھر بھی یہ کلپ نکل سکتی ہے. تو ہر چیز کو ملحوظ رکھتے ہوئے ان کو صرف اپنی ہی لینگویج میں جس پہ ان کو عبور حاصل ہے وہی ان کو کرنا چاہیے. اب آپ کے جو سوال ہے جو ایک زمانے کے بعد آج آپ تشریف لائے ہیں، تو ہم ہیں آپ کے لیے. ہم ہیں اور بھائی ہے جو ماشاءاللہ ایک لمبے عرصے سے خلیج میں رہ رہے ہیں. خود آپ کا ساتھی، آپ کا چہیتا علی عبداللہ باوزیر بھی ٹرانسلیشن کر سکتا ہے. بس آپ اپنا احساس، آنکھ دیکھتی ہے اور احساس کرنے کی صلاحیت ہر ایک میں ہوتی ہے. کم سے کم آپ لوگ وہاں رہتے ہیں اور یہاں کی ہم ایک چیز بتا رہے ہیں آپ کو، تو یہ تو بہت بڑی بات ہے. اس پہ کس قدر محنت اور کس قدر مشقت کرنی پڑ رہی ہے یہ صرف ہم جانتے ہیں. آج گروپ کو بریک کرنے کا یہی مقصد تھا کہ ہماری محنتوں کا ہمارے بھائیوں سے ضرور کوئی صلہ ملے، اور کوئی بات نہیں ہے. ٹرانسلیشن کے لیے ہم ہیں، ہمارے ساتھی ہیں، آپ کو ضرور سمجھائیں گے. آپ اتنا بوجھ نہ لیں کہ بالکل ہی ہماری محنتوں کو ناکارہ کر دیں. شکریہ آپ تمام ساتھیوں کا. شکریہ یحییٰ ناصر قریشی، آپ نے جو بھی لکھا میں اس کو پڑھ دوں گا تاکہ ہمارے سیف شافعی صاحب کو بھی سمجھ میں آیا. آج بڑے ماشاءاللہ کافی گروپ میں اٹینڈ کر رہے ہیں، وہ شاید چھٹی ہے ان کو. تو چلیے ہم آپ جو بھی لکھے ہیں اس کو سنا دیتے ہیں. گزرتے تھے روتے ہی دن اپنے، لیکن گزرتے تھے روتے ہی دن اپنے، لیکن یہ عالم نہ تھا مسکرانے سے پہلے. یہ عالم نہ تھا مسکرانے سے پہلے. گزرتے تھے روتے ہی دن اپنے، لیکن یہ عالم نہ تھا مسکرانے سے پہلے. گزارش ہے اتنی ہی اے برق تجھ سے، گزارش ہے اتنی ہی اے برق تجھ سے، مجھے پھونک دے آشیانے سے پہلے. مجھے پھونک دے آشیانے سے پہلے. قیامت سے تھا غائبانہ تعارف، قیامت سے تھا غائبانہ تعارف، کسی کی جوانی کے آنے سے پہلے. قیامت سے تھا غائبانہ تعارف، کسی کی جوانی اس کے آنے سے پہلے. خمار ان کو اپنا بنانا مبارک، خمار ان کو اپنا بنانا مبارک، مگر پوچھ لیجئے
زمانے سے پہلے، خمار ان کو اپنا بنانا مبارک، مگر پوچھ لیجئے زمانے سے پہلے، مگر پوچھ لیجئے زمانے سے پہلے، گزرتے تھے روتے ہی دن اپنے، لیکن یہ عالم نہ تھا مسکرانے سے پہلے، یہ عالم نہ تھا مسکرانے سے پہلے۔ دن گئے شباب کے، زندگی بدل گئی، دن گئے شباب کے، زندگی بدل گئی، شمع ہے وہی مگر روشنی بدل گئی، شمع ہے وہی مگر روشنی بدل گئی، مل کے تم بچھڑ گئے یہ بھی اتفاق تھا۔ ڈاکٹر فضل صاحب، مل کے تم بچھڑ گئے یہ بھی اتفاق تھا، یہ بھی اتفاق ہے، زندگی بدل گئی، یہ بھی اتفاق ہے، زندگی بدل گئی، عشق معتبر ہوا بدگمانیاں بڑھیں، عشق معتبر ہوا بدگمانیاں بڑھیں، حسن جلوہ گر ہوا دلکشی بدل گئی، حسن جلوہ گر ہوا دل لگی بڑھ گئی، جستجوئے عیش میں غم کا لطف بھی گیا، جستجوئے عیش میں غم کا لطف بھی گیا، صبح کی تلاش میں شام بھی بدل گئی، صبح کی تلاش میں شام بھی بدل گئی، کہتے کہتے حال غم ہنس پڑے قمار ہم، کہتے کہتے حال غم ہنس پڑے قمار ہم، وہ تھے مائل کرم بات ہی بدل گئی، وہ تھے مائل کرم بات ہی بدل گئی، وہ تھے مائل کرم بات ہی بدل گئی۔ مسکراہٹ تبسم ہنسی قہقہے سب کے سب کھو گئے، ہم بڑے ہو گئے، ہم بڑے ہو گئے، ذمہ داری مسلسل نبھاتے رہے، بوجھ اوروں کا بھی ہم اٹھاتے رہے، اپنا دکھ سوچ کر روئے تنہائی میں، محفلوں میں مگر مسکراتے رہے، کتنے لوگوں سے اب مختلف ہو گئے، ہم بڑے ہو گئے، ہم بڑے ہو گئے، اور کتنی مسافت ہے باقی ابھی، زندگی کی حرارت ہے باقی ابھی، وہ جو ہم سے بڑے ہیں سلامت رہیں، ان سبھی کی ضرورت ہے باقی ابھی، جو تھپک کر سلاتے تھے خود سو گئے، ہم بڑے ہو گئے، ہم بڑے ہو گئے، ختم ہونے کو اب زندگانی ہوئی، جانے کب آئی اور کیا جوانی ہوئی، دیکھتے دیکھتے کیا سے کیا ہو گیا، جو حقیقت تھی اب وہ کہانی ہو گئی، منزلیں مل گئی
ہم سفر کھو گئے، ہم بڑے ہو گئے، ہم بڑے ہو گئے۔ میں نے اسے اتنا دیکھا جتنا دیکھا جا سکتا تھا۔ میں نے اسے اتنا دیکھا جتنا دیکھا جا سکتا تھا، لیکن پھر بھی دو آنکھوں سے کتنا دیکھا جا سکتا تھا۔ واہ! لیکن پھر بھی دو آنکھوں سے کتنا دیکھا جا سکتا تھا۔ میں نے اسے اتنا دیکھا جتنا دیکھا جا سکتا تھا۔ بعض اشعار اتنے پیارے ہوتے ہیں کہ دل کہتا ہے کہ پڑھتے جائیں۔ صدر صاحب کو ایک شعر پسند آیا، لیکن شاید اشارہ اس طرف ہے اس طرف ہے نہیں معلوم۔ میں نے اسے اتنا دیکھا جتنا دیکھا جا سکتا تھا، لیکن پھر بھی دو آنکھوں سے کتنا دیکھا جا سکتا تھا۔ میں روز تجھ سے، تو روز مجھ سے ملا کریں گے، یہ طے ہوا تھا۔ نہ کوئی راستہ نہ موڑ ہم کو جدا کرے گا، یہ طے ہوا تھا۔ زمیں کا کوئی بشر نہ اپنی رفاقتوں کو مٹا سکے گا، زمیں کا کوئی بشر نہ اپنی رفاقتوں کو مٹا سکے گا، کہ جب بھی ہم کو جدا کرے گا خدا کرے گا، یہ طے ہوا تھا۔ کہ جب بھی ہم کو جدا کرے گا خدا کرے گا، یہ طے ہوا تھا۔ کس بات پر ہم جھگڑ پڑے تو، کسی بات پر ہم جھگڑ پڑے تو، صلح کے خاطر اے میرے ہمدم، کسی بات پر ہم جھگڑ پڑے تو، صلح کے خاطر اے میرے ہمدم، ذرا سا میں بھی ذرا سا تو بھی جھکا کریں گے، یہ طے ہوا تھا۔ ذرا سا میں بھی ذرا سا تو بھی جھکا کریں گے، یہ طے ہوا تھا۔ میں روز تجھ سے تو روز مجھ سے ملا کریں گے، یہ طے ہوا تھا۔ بہک کر باغ جنت سے چلے آیا تھا دنیا میں، سنا ہے بعد محشر پھر اسی جنت میں جانا ہے۔ چلا تو جاؤں جنت میں مگر یہ سوچ کر چپ ہوں، میں آدم ذات ہوں، مجھے بہک جانے کی عادت ہے۔ شکریہ، تم تو ہے ہی ایک شاعر مزاج کے، جواب بھی شاعر مزاجی میں دے دیا اور میں سمجھنے میں رات بھر دن بھر گزار دوں۔ شکریہ آپ کا بہت بہت۔ زندگی کا یہ عالم ہے تیرے بغیر، زندگی کا یہ عالم ہے تیرے بغیر، شاخ سے پھول گویا جدا ہو گیا، شاخ سے پھول گویا جدا ہو گیا، زندگی کا یہ عالم ہے تیرے بغیر، اور بھی عشق کی جان پر بن گئی، اور بھی عشق کی جان پر بن گئی، حسن جب مبتلائے وفا ہو گیا، حسن جب مبتلائے وفا ہو گیا، دل کچھ اس طرح دھڑکا تیری یاد میں، ڈاکٹر افتخار، دل کچھ اس طرح دھڑکا تیری یاد میں یہ سمجھا تیرا سامنا ہو گیا، میں یہ سمجھا تیرا سامنا ہو گیا، دل کچھ اس طرح دھڑکا تیری یاد میں یہ سمجھا تیرا سامنا ہو گیا، عشق میں جان بھی دے دی میں نے خمار، عشق میں جان بھی دے دی میں نے خمار، آج حق زندگی کا ادا ہو گیا، آج حق زندگی کا ادا ہو گیا، دل کو ترک محبت پہ کیا کیا ہے ناز، لیکن ان کا اگر سامنا ہو گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ایک بہترین تحریر معلومات سے بھرپور بیچتے ہیں عمر علی زبیری صاحب علیہ سے، آصف صاحب اعلیٰ حضرت نواب میر عثمان علی خان، تحریر سید اعجاز شاہین۔ اعلیٰ حضرت نے پہلی فائل دیکھی، رضائی کے لیے شہر کے تاجروں کے ہاں سے کوٹیشن آئے تھے،
فرمایا یہ تو بہت مہنگے ہیں، اس برس نئی رضائی خریدنے کی تجویز موقوف، وہی پرانی رضائی کی مرمت کروا دی جائے، آئندہ برس نئی خریدی جائے گی۔ دوسری فائل، جامع مسجد دہلی سے درخواست آئی ہے کہ مسجد کا 1/4 فرش ٹوٹ گیا ہے، اس کو بدلوانے کے لیے 1 لاکھ روپے کی حاجت ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فوراً منظوری دے دی۔ سیکریٹری فائل اٹھا کر دروازے تک پہنچائی تھا کہ واپس بلایا، فرمایا 1/4 فرش نیا اور باقی پرانا یوں اچھا نہیں لگے گا، سارا فرش نیا ہونا چاہیے۔ جامع مسجد دلی کے لیے فرمان شاہی جاری ہوا کہ 1 لاکھ نہیں بلکہ 4 لاکھ روپے بھیجے جائیں۔ اعلیٰ حضرت نواب میر عثمان علی خان کی یہ فیاضان صرف مسلمانوں کے ساتھ مخصوص نہیں تھی، فرماتے تھے ہندو اور مسلمان میری 2 آنکھیں ہیں۔ انہوں نے تیلگو اکیڈمی کو ایک خطیر رقم دی تھی کہ دکن میں ہندو مذہب کی عمارتوں کے بارے میں تحقیقی کام کریں۔ 1932 کی بات ہے، بھنڈارکر انسٹیٹیوٹ پونا جو ہندو مذہبی ادارہ تھا، مالی مسائل کا شکار ہوا۔ ہر طرف سے مایوسی ہو کر اعلیٰ حضرت نواب میر عثمان علی خان سے درخواست کی گئی کہ مہمان خانے کی تعمیر اور ہندوؤں کی مذہبی کتاب مہابھارت کی اشاعت کے لیے مالی مدد کی جائے۔ اعلیٰ حضرت نے ایک لمحہ توقف کے بغیر فرمان جاری کروایا کہ ماہانہ 1000 روپے اور تعمیری کام کے لیے 5000 روپے فی الفور جاری کیے جائیں۔ اس زمانے میں یہ رقم آج کے کئی کروڑ کے برابر تھی۔ نظام نے جہاں دارالعلوم دیوبند اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کو نوازا، وہیں بنارس ہندو یونیورسٹی کو بھی عطایا دیے۔ یاد رہے کہ دیوبند، دلی، علی گڑھ، بنارس اور پونا یہ سب شہر ریاست حیدرآباد کا حصہ تک نہیں تھے۔ اعلیٰ حضرت کی فراغ دلانہ سرپرستی حاصل نہ ہوتی تو مولانا سلیمان علی ندوی سیرت نبی کا کام کر سکتے تھے، نہ مارما ڈیوڈ یکتحال انگریزی میں قرآن پاک کا اولین ترجمہ کر سکتے تھے۔ ریاست حیدرآباد کی سرکاری زبان اردو تھی، سارے سرکاری محکموں کے کام اردو میں انجام پاتے تھے۔ ریاست حیدرآباد سے پہلے، اس کے بعد، آج تک برصغیر کی کسی اور ریاست نے اردو کو سرکاری زبان کا درجہ نہیں دیا، حتیٰ کہ پاکستان نے بھی نہیں۔ اگر اعلیٰ حضرت کی سرپرستی نہ ہوتی تھی تو بابائے اردو مولوی عبدالحق بھلا اردو کے لیے کوئی کام کر سکتے تھے۔ عثمانیہ یونیورسٹی ملک کی پہلی یونیورسٹی تھی جہاں تمام شعبہ جات میں اعلیٰ ترین سطح تک کا ذریعہ تعلیم اردو تھا۔ ڈاکٹر حمید اللہ مرحوم کے مطابق یہ کوئی آسان کام نہیں تھا۔ فرنگی ریسیڈنٹ کو کسی طور گوارا نہیں تھا کہ جدید علوم ایک کالی زبان میں پڑھایا جائے۔ دارالترجمہ عثمانیہ نے کثیر تعداد میں مختلف زبانوں کی کتابوں کو اردو میں منتقل کیا۔ میر عثمان علی خان نے 12 کروڑ روپے تو صرف اردو انگریزی لغت کی پروجیکٹ کے لیے منظور کیے تھے۔ اب بھی کئی ایسے بزرگ حیات ہیں جنہوں نے میڈیکل، انجینئرنگ اور قانون کی اعلیٰ تعلیم جامع عثمانیہ سے اردو میں حاصل کی۔ فلسطین میں جب پہلی یونیورسٹی قائم ہو رہی تھی تو اس کے لیے سرمایہ اعلیٰ حضرت نواب میر عثمان علی خان نے فراہم کیا، اور تو اور اس وقت کے مشہور فرنگی ریاستوں کے ادارے بھی نظام کے حضور کشکول گدائی لیے آتے تھے۔ معروف تاریخ داں ڈاکٹر داؤد اشرف نے لکھا ہے کہ لندن کے اسکول آف اورینٹل اسٹڈیز، ہالینڈ کی لیڈن یونیورسٹی، ڈریم کی نیو کیسل یونیورسٹی وغیرہ کو ریاست حیدرآباد سے باقاعدہ مالی امداد جایا کرتی تھی۔ ہندوستان میں مخطوطات کے لیے 3 کتب خانے مشہور ہیں: رامپور کی رضا لائبریری، پٹنہ کی خدا بخش لائبریری اور حیدرآباد کا کتب خانہ آصفیہ۔ ان تینوں میں شاء و شکوہ کے لحاظ سے کتب خانہ آصفیہ کی بات ہی اور ہے۔ اعلیٰ حضرت نواب میر عثمان علی خان نے ریاست کے بجٹ میں تعلیم کے فروغ کے لیے 11% حصہ رکھا تھا۔ جی ہاں، 11%، اور یہ پوری دیانتداری سے خرچ کیا جاتا تھا۔ تعلیم کے لیے 11% آج تک نہ ہندوستان
میں کسی حکومت نے رکھا نہ پاکستان میں۔ ریاست حیدرآباد اپنے اداروں اور انفراسٹرکچر کے لحاظ سے ایک مکمل خود مکتفی اور خوشحال ریاست تھی۔ رقبے میں کم و بیش آج کے برطانیہ کے برابر، آج بھی ہائی کورٹ، آرٹس کالج، آصفیہ لائبریری، دواخانہ عثمانیہ یونیورسٹی، شفاخانہ حیدرآباد، میوزیم، اسمبلی ہال، جوبلی ہال کے پر شکوہ عمارتیں دیکھنے والوں کو حیدرآباد اور سلطنت آصفیہ کی عظمت رفتہ کی یاد دلاتے ہیں۔ یہ عمارات ان دنوں آثار قدیمہ نہیں بلکہ صحیح سلامت ہیں اور زیر استعمال ہیں۔ نواب میر عثمان علی خان اپنے عہد میں دنیا کے امیر ترین فرد تھے، اس قدر کہ برطانیہ کے شاہی خاندان نے ان سے قرض مانگا تھا اور لے کر ڈبو دیا تھا۔ قیام پاکستان کے بعد حالت یہ تھی کہ زیادہ مملکت کا خزانہ بالکل خالی تھا، حکومت کے ملازمین کی تنخواہ دینے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ ایسے میں اعلیٰ حضرت نواب میر عثمان علی خان نے 20 کروڑ روپے پاکستان کے لیے بھیجے، جس سے پاکستان کے اسٹیٹ بینک کی بنیاد پڑی اور سرکاری ملازمین کی تنخواہیں تقسیم کرنا ممکن ہوا۔ ہوش بلگرامی نے اپنی کتاب میں ایک واقعہ لکھا ہے۔ نواب میر عثمان علی خان مرحوم کی مجلس سنیے عزائے خانہ زہرا میں تشریف لائے تھے۔ اس دن وہاں ایران سے ایک اہم شخصیت بھی آئی ہوئی تھی۔ اس نے دیکھا کہ سادہ سے لباس اور عام سے وضع خطا میں ایک شخص ہے اور سارے شرکائے مجلس ہیں کہ اس کے بے حد ادب و احترام کر رہے ہیں۔ اس نے اپنے ساتھی سے پوچھا، یہ کون صاحب ہیں؟ جواب ملا، یہ شاہ دکن ہیں۔ بے اختیار بول اٹھا، شاہ دکن پناہ با خدا! اس نے شاہ ایران کی تم تراک دیکھے تھے؟ فرمار روائے دکن کو اتنی سادہ وضع خطا میں دیکھ کر وہ تو چکر آ گیا۔